میرے ساتھ فراڈ ہوتے ہوتے بچا ہے اور میں نے سوچا کہ چلو آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو سکیم ہے اس کے نئے طریقے آ رہے ہیں، جو بھی جیسا کہ ہر کام میں جدت آ رہی ہے، تو یہ جو فراڈی ہیں انہوں نے بھی اپنا نیا طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو چونکہ واٹس ایپ نمبر جو تھا اس پہ آ کے وہ پھنس گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے ہی ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ انتہائی عام ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے تو میں ولاگ بناتا ہوں، لیکن یہ آج کی ویڈیو جو یہ ہے یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ فراڈ ہوتے ہوتے بچا ہے اور میں نے سوچا کہ چلو آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو سکیم ہے اس کے نئے طریقے آ رہے ہیں، جو بھی جیسا کہ ہر کام میں جدت آ رہی ہے، تو یہ جو فراڈی ہیں انہوں نے بھی اپنا نیا طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ میرا ایک کالج کا فرینڈ ہے، وہ اس وقت دبئی میں ہوتا ہے۔ میرا تقریباً 2-3 مہینے پہلے تک اس کے ساتھ رابطہ تھا، اور پھر میں نے موبائل بدلی کیا اور اس کا نمبر جو ہے وہ میرے پاس نہیں رہا، اس کے پاس تو تھا لیکن میرے پاس نہیں تھا۔ تو اچانک ہمارا جو ہے یہ رابطہ وہ ختم ہو گیا۔ وہ جب ہم کالج سے فارغ ہوئی ہے تو وہ دبئی چلا گیا اور وہاں پر جو ہے کام کاج کرنے لگ گیا، اپنی جاب کرنے لگ گیا۔ تو ہمارا رابطہ رہا ہے تقریباً 2017 سے ہم جدا ہوئے ہیں، اور 2022-23 تک ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ رابطہ رہا ہے۔ ویسے بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور وہ میرے ساتھ فیس بک پر بھی اٹیچ تھا، میری جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں شامل تھا۔ تو اچانک ایسے ہوتا ہے پچھلے کوئی 2-3 دنوں میں کہ اس کی ایک نیو آئی ڈی سے مجھے فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے۔ تو اس کی کیونکہ تصویر لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا ہے۔ جو ہی میں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو میسنجر پہ میسیج آنا شروع ہو گیا۔ جب ہماری بات چیت ہوئی ہے، حال احوال پوچھا ہے، تو اس نے مجھے فوراً کہا ہے کہ آپ سے ایک ضروری کام ہے، اگر آپ برا نہ مانیں۔ میں نے کہا بھائی دوست ہے، پتہ نہیں کوئی کیا ضرورت پیش آ گئی یا کیا کام ہے۔ تو مجھے وہ کہتا ہے کہ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں۔ تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بھائی میں کسی اسکیم کا شکار ہو رہا ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے فوراً اس کو واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیا۔ جب میں نے اس کو نمبر سینڈ کیا، آگے بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا جی کہ میں نے کوئی اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ ہو اور میں آپ کی طرف بھیجوں، تو اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں وہ پیسے جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سینڈ کر دیں۔ تو چونکہ واٹس ایپ نمبر جو تھا اس پہ آ کے وہ پھنس گئے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ جی یہیں پہ آپ ہے نا میسنجر پہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی سینڈ کر دیں، تو میں آپ کو شناختی کارڈ میں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ تب جو ہے وہ میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ تو کوئی میرے ساتھ غلط ہو گیا ہے۔ تو اس نے ابھی تک وہ جو میرا واٹس ایپ نمبر تھا وہ نوٹ نہیں کیا تھا، تو میں نے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ جب ڈیلیٹ کیا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کرو۔ تو وہ جو ہے وہ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کو پھر بار بار میسیج کیے کہ اپنا نمبر سینڈ کریں، لیکن اس نے نمبر نہیں سینڈ کیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی فیک آئی ڈی ہے اور میں کسی اسکیم کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو یہ جو اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد گھنٹہ گزرتا ہے یہ 2، تو اس کی جو اوریجنل فیس بک آئی ڈی ہے اس پر وہ پوسٹ لگاتا ہے جو میرا دوست ہے کہ مجھے صبح سے میسیج آ رہے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں ان کو اس طرح کے میسیج آ رہے ہیں، کسی سے یہ پیسے مانگ رہا ہے اور کسی کو پیسے بھیجنے کا کہہ رہا ہے۔ تو مجھ سے پرسنلی دوستوں نے رابطہ کیا، تو میرا تو اس آئی ڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
تو اس سے بچیں دوست۔ تو جو ہی میں نے اس کی اصل آئی ڈی پہ دیکھی پوسٹ تو میں نے فوراً اس کو اس آئی ڈی پہ میسیج کیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صبح سے مجھے کالیں آ رہی ہیں، کس طرح ہو رہا ہے۔ تو اس طرح میں تو بچ گیا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے نئے طریقے جو ہیں فراڈ کے، انہوں نے کرنا ایسے تھا کہ میسیج تو انہوں نے بھیج دینا تھا کہ آپ کے پیسے شناختی کارڈ پہ آ گئے ہیں، لیکن آنے نہیں تھے، اور اس کے بعد اس نے بلیک میل کرنا تھا اور پریشرائز کرنا تھا پیسے وصول کرنے کے لیے۔ تو اس سے جب میری بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا، تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ بندہ جو بھی ہے، یہ فیس بک آئی ڈی سے تو بہت زیادہ مشکل ہے ٹریس کرنا، آپ کوشش کریں کہ اس سے اپنا جو اس کا واٹس ایپ نمبر ہے وہ لیں، تو اس سے جو ہے وہ ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد میں نے بہت ساری کوشش کی، اس کو میسیجز کیے کہ وہ اپنا نمبر دے، لیکن اس نے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش یہ تھی کہ میں تو اسکیم کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا ہوں، آپ بھی اس طرح کی جو فراڈی ہیں ان سے محتاط رہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی میسیج وغیرہ آئے تو اس کی پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد اس کو ہینڈل کریں۔ تو چونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تو میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو انفارمیشن جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ دبائیں، تاکہ جو ہی کوئی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔